بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر ایٹی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لاہور کے اس بدمعاش کی بات کریں گے جس نے پورے اسٹوڈنٹ پولیٹیشین کے ساتھ ساتھ پورے لاہور میں اپنے نام کا سکہ چلایا۔ ہم بات کریں گے لاہور کے بے تاج بادشاہ اور انڈر ورلڈ کے ڈان عاطف چودھری کی، جو کہ 1993 میں کرائم لسٹ ٹاپ 10 میں نمبر 1 پر آئے تھے۔ عاطف چودھری 1971 میں ایک غریب اور بہت ہی شریف خاندان میں پیدا ہوئے۔ عاطف چودھری کے والد، جن کا نام افضال چودھری تھا، اور یہ کتابوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے تھے۔ عاطف چودھری کی والدہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ عاطف چودھری کے والد نے دوسری شادی کر لی۔ دوستو، کیسے ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والا بچہ 25 سال کی عمر میں قتل ہو جاتا ہے، تو اسی عمر کے اندر وہ بہت بڑا ڈکیٹ اور گینگسٹر اور مرڈر بن جاتا ہے۔ عاطف چودھری نے لاہور میں ہی میٹرک پاس کیا، اور میٹرک کے بعد عاطف چودھری نے کسی کالج میں داخلہ نہ لیا تھا، بلکہ ڈگری کالج میں عاطف چودھری کی عتیق اور طاہر موٹا نامی شخص سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ اس وقت ڈکیتی اور چوری جیسی چھوٹی موٹی واردات ڈالتے تھے، اور ان کے ساتھ مل کر عاطف چودھری نے ڈکیتی اور چوری جیسی واردات شروع کر دی۔ جب ڈکیتی اور چوری کی واردات میں اضافہ ہوا تو پولیس نے عاطف چودھری کو گرفتار کر لیا، اور 1989 میں اسے قلعہ گجر سنگھ تھانے میں گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد اسے کوٹ لکھپت جیل بھجوا دیا گیا۔ کوٹ لکھپت جیل میں عاطف چودھری کی ملاقات اس وقت کے بہت ہی اثر و رسوخ والے اور جنہوں نے درجنوں قتل کیے ہوئے تھے ان کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں ان پر 50 سے زائد مقدمے درج تھے۔ ان میں عامر بٹ کوٹھے پنڈ والا، آغا حمید اور مظہر اسٹوڈنٹ لیڈر کے علاوہ اور بھی بہت سے نامور شخصیات شامل ہیں، اور یہ عاطف چودھری کے جگری یار بن چکے تھے۔ عاطف چودھری کے بارے میں مشہور تھا کہ عاطف چودھری جیل کی دیوار پھلانگ کے زنان خانے میں چلا جاتا تھا، جہاں ایک عورت گوگی بٹنی گرفتار تھی، اور عاطف چودھری نے اسے اپنی والدہ بنایا ہوا تھا۔ عاطف چودھری نے دیوار پھلانگنا اپنا معمول بنا لیا تھا، مگر پولیس والے عاطف چودھری سے اس قدر ڈرتے تھے کہ عاطف چودھری کو منع نہ کیا، بلکہ اس دیوار کو جہاں سے عاطف چودھری پھلانگ کر جاتا تھا اس دیوار کو مزید اونچا کروا دیا۔ جب عاطف چودھری کوٹ لکھپت جیل سے باہر آیا تو اس وقت تک اس کے دوسرے دوست بھی جیل سے باہر آ چکے تھے، تو ان لوگوں نے آپس میں ایک گینگ بنایا۔ یہ گینگ اس قدر طاقتور تھی کہ انہوں نے اپنے نام کا پورے پاکستان میں سکہ جمایا، کیونکہ اس گینگ میں سارے منجے ہوئے اور بے خوف لوگ شامل تھے۔ دوستو، لاہور کا ایک اور نام عابد چودھری، جو کہ عاطف چودھری کا بہت قریبی بھائیوں جیسا دوست تھا، اور عاطف چودھری کے ساتھ ارشد امین چودھری کے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ یہ تینوں اسٹوڈنٹ لیڈر تھے، اور ارشد امین چودھری عابد چودھری کو اچھا نہ سمجھتا تھا اور اسے قتل کرنا چاہتا تھا، مگر عاطف چودھری نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا، مگر ارشد امین چودھری نے عاطف چودھری کی بات نہ مانی اور عابد چودھری کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے عاطف چودھری بھی ارشد امین چودھری کا دشمن بن گیا اور اس کے خلاف ہو گیا۔ عاطف چودھری نے پہلا قتل ایک سیکیورٹی گارڈ کا کیا۔ وحدت روڈ پر عاطف چودھری کی فائرنگ سے ایک سیکیورٹی گارڈ قتل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عاطف چودھری پر 302 لگ جاتی ہے۔ پہلے تو عاطف چودھری
صرف ڈکیتی اور چوری اور اس کے علاوہ گینگسٹر تھا، مگر اب قتل و غارت کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکا تھا۔ قتل کرنے کے بعد عاطف چودھری پشاور فرار ہو گیا اور لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران نے عاطف چودھری کا پیچھا نہ چھوڑا۔ عاطف چودھری کا بہت ہی قریبی دوست اسد پرنس، جو کہ اس کے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھا اور اس کا رائٹ ہینڈ بھی تھا، تو عاطف چودھری نے پھر اسد پرنس سے قتل کروائے۔ دوسرا قتل عاطف چودھری نے MSF کے صدر نواز جٹ ڈگری کالج والے کا کروایا۔ اسد پرنس کے ہاتھوں یہ قتل ہونے والا نواز جٹ شدرے کا رہائشی تھا، اور ایک اور قتل جو عاطف چودھری نے اسد پرنس کے ہاتھوں ایک بہت ہی بڑے دشمن دار ریحان عرف نانی کا کروایا، جس میں اسد پرنس نے لگاتار گولیاں مار کر اسے موت کی نیند سلا دیا۔ اسی طرح عاطف چودھری نے ایک کے بعد ایک قتل کا سلسلہ جاری رکھا، اور وہیں پولیس بھی عاطف چودھری کے پیچھے لگی رہی۔ قتل و غارت کے ساتھ ساتھ عاطف چودھری نے بتا لینے کا کام شروع کر رکھا تھا۔ دوستو، جگہ لینے کا ایک واقعہ جو عاطف چودھری کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ایک دفعہ لاہور کے بڑے نام پپو تیلی سے جگہ لینے میں ان دونوں گروپ میں آپس میں بہت کراس فائرنگ ہوئی، جس میں پپو تیلی کو گولیاں لگیں اور وہ سخت زخمی ہو گیا، مگر پولیس کو جگہ لینے والا کام ہضم نہ آیا اور اسد پرنس اور عاطف چودھری کے پیچھے اور بھی زیادہ ہاتھ دھو کے لگ گئی، کیونکہ عاطف چودھری اور اسد پرنس پہلے تو صرف ڈکیتی اور چوری کے بعد قتل و غارت پر آ گئے تھے، مگر اب انہوں نے جگہ بھی لینا شروع کر دیا تھا۔ دوستو، اب یہاں سے شروع ہوتی ہے عاطف چودھری کی موت کی داستان۔ جب عاطف چودھری نے گارڈ کا قتل کیا تو وہ پشاور علاقہ غیر میں چلا گیا۔ علاقہ غیر میں عاطف چودھری کی کسی وجہ سے پولیس والوں کے ساتھ فائرنگ ہو جاتی ہے، جس میں عاطف چودھری زخمی ہو جاتے ہیں اور وہاں کی پولیس اسے گرفتار کر لیتی ہے، کیونکہ عاطف چودھری پر بہت سے مقدمات جس میں ڈکیتی، چوری، جگہ لینا اور اس کے علاوہ قتل کے مقدمے درج تھے۔ دوستو، عابد باکسر کے انٹرویو میں عابد باکسر نے کہا تھا کہ ایک دو مرتبہ عاطف چودھری کا میرے ساتھ بھی پولیس مقابلہ ہوا ہے۔ جب عاطف چودھری کو وہاں کی پولیس نے گرفتار کر لیا اور پھر اختر پہلوان اور اسلم سائیں، جو کہ CIA کے بہت بڑے اور منجے ہوئے آفیسر تھے، وہ لاہور سے خود علاقہ غیر گئے اور وہاں کی پولیس نے عاطف چودھری کو اختر پہلوان اور اسلم سائیں کے ہینڈ اوور کیا، اور پھر بعد میں ساندے تھانے کے رانا منیر کے ہینڈ اوور کر دیا گیا۔ اسے ساندہ تھانہ میں رکھا گیا، اور پھر وہی ہوا جو ایک غریب گھرانے کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، جس کے آگے پیچھے آنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگلے دن خبر چلتی ہے اخبار پر کہ عاطف چودھری کے گروپ کے لوگ اسے چھڑانے کے لیے آئے، مگر وہاں پولیس نے ان کا جواب دیا، جس میں عاطف چودھری کو بھی گولیاں لگیں اور عاطف چودھری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا۔ دوستو، یہ تھی عاطف چودھری کی زندگی کی داستان۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔